بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عصمت خان آپ سے مخاطب ہوں، میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ آج 10 نومبر کا دن بڑا امپورٹنٹ وہ دن ہے اس حوالے سے کہ ثانیہ APS پشاور جو 2014 میں ایک دہشت گردی کی سیاہ واردات پاکستان کی تاریخ کی ہوئی تھی، جس میں سینکڑوں بچوں کو شہید کر دیا گیا، اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو از خود نوٹس لیا تھا اس کیس کی سماعت تھی۔ اس سماعت کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا اور وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے میں آپ کو پہلے تفصیل بتاتا ہوں اور اس کے بعد ثانیہ APS پہ میں بات کروں گا۔ خبر ہے جی، سپریم کورٹ نے ثانیہ آرمی پبلک اسکول میں حکومت کو 4 ہفتے میں پیش رفت رپورٹ جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ میں چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں ثانیہ آرمی پبلک اسکول کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالتی حکم کی تعمیل پر وزیر اعظم عمران خان عدالت عظمیٰ میں پیش ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ ثانیہ APS بہت دردناک تھا، عوام شدید صدمے میں تھی۔ جب ثانیہ ہوا تو KP میں ہماری حکومت تھی۔ ثانیہ کی رات ہم نے اپنی پارٹی کا اجلاس بلایا تھا، جس پر عدالت نے ریمارکس دیا کہ آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، آپ کیس کے معاملے پر بات کریں۔ تو وزیر اعظم نے کہا کہ میں سیاہ و سباق کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں، جب یہ ثانیہ ہوا تو فوراً پشاور پہنچا۔ ثانیہ کے بعد KPK میں ہماری حکومت نے ہر ممکن اقدامات کیے، صوبائی حکومت جو بھی مدد کر سکتی تھی وہ کی۔ وزیر اعظم کے جواب پر چیف جسٹس گلزار احمد نے استفسار کیا کہ ریاست نے بچوں کے والدین کو انصاف دلانے کے لیے کیا کیا، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں تو اس وقت حکومت میں نہیں تھا۔ ججز نے ریمارکس دیے، اب تو آپ اقتدار میں ہیں۔ جسٹس قاضی امین نے کہا کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق آپ تو ان لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں، جس پر وزیر اعظم نے کہا کہ آپ مجھے بات کا موقع دیں، ایک ایک کر کے وضاحت کرتا ہوں۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ہمیں آپ کی پالیسی فیصلوں سے کوئی سروکار نہیں، اتنے سال گزرنے کے بعد بھی مجرموں کا سراغ کیوں نہیں لگایا جا سکا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دوست کون ہے اور دشمن کون۔ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے آئین کی کتاب اٹھا کر کہا کہ یہ آئین کی کتاب ہے جو ہر شہری کو سیکورٹی کی ضمانت دیتی ہے۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے ثانیہ APS از خود نوٹس کیس کی سماعت 4 ہفتوں کے لیے ملتوی کرتے ہوئے پیش رفت رپورٹ جمع کرانے کے لیے 4 ہفتے کی مہلت دے دی۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ وزیر اعظم شہداء کے اہل خانہ سے ملیں اور ان کے مطالبات سنجیدگی سے سنیں۔ پیش رفت رپورٹ وزیر اعظم کے دستخط کے ساتھ جمع کرائی جائے۔ سماعت ملتوی ہونے کے بعد وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ سے روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کی سپریم کورٹ میں طلبی جو ہے وہ کیوں ہوئی ہے؟ ثانیہ آرمی پبلک اسکول کیس میں وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور بیان میں کہا کہ میں قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتا ہوں، ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں، آپ حکم کریں ہم ایکشن لیں گے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب کی پیشی سے پہلے اٹارنی جنرل صاحب نے جو سپریم کورٹ میں بیان دیا تھا، اٹارنی جنرل نے وزیر اعظم کی سپریم کورٹ طلبی سے قبل اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ وزیر اعظم کو عدالتی حکم نہیں بھیجا، وزیر اعظم کو عدالتی حکم سے آگاہ کروں گا، جس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اٹارنی جنرل صاحب یہ سنجیدگی کا عالم ہے، وزیر اعظم صاحب کو بلائیں، ان سے خود بات کروں گا، ایسے نہیں چلے گا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ سب سے نازک اور آسان ہدف اسکول کے بچے تھے، ممکن نہیں دہشت گردوں کو اندر سے سپورٹ نہ ملی ہو، جبکہ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ بچوں کو ایسے مرنے نہیں دے سکتے۔ دوران سماعت TTP کا تذکرہ جو ہے وہ آیا۔ دوران سماعت عدالت میں TTP تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کا بھی تذکرہ ہوا۔ جسٹس قاضی امین نے کہا کہ اطلاعات ہیں کہ ریاست کسی گروہ سے مذاکرات کر رہی ہے، کیا اصل ملزمان تک پہنچنا اور پکڑنا ریاست کا کام نہیں ہے؟ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ چوکیدار اور سپاہیوں کے خلاف کارروائی کر دی گئی، یا اصل میں تو کارروائی اوپر سے شروع ہونی چاہیے تھی، اوپر والے تنہائیں اور مراعات لے کر چلتے ہیں
جس پر وکیل والدین امان اللہ قطرانی کا کہنا تھا کہ حکومت TLP سے مذاکرات کر رہی ہے، قصاص کا حق والدین کا ہے، ریاست کا نہیں، ریاست سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ یہ بالکل ان کی بات جو ہے وہ جائز تھی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کو طلب جو ہے وہ کیوں کیا گیا، ان کی طلبی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیوں تھی، وزیر اعظم عمران خان کو سپریم کورٹ نے کیوں طلب کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو سپریم کورٹ نے جو طلب کیا، اس کی طلبی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ثانیہ APS کے جو شہداء ہیں، ان کے جو والدین ہیں یا ورثاء ہیں، انہوں نے 5 شخصیات کے خلاف، حکومتی شخصیات جو اس وقت کی تھیں، ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی تھی، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا۔ جو آخری جو سماعت ہوئی، اس سماعت پہ بچوں کے والدین نے سن 2014 میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف، جو بعد میں ریال شریف مطلب بن کے سعودیہ چلے گئے ہیں، وہ اس وقت کے DG ISI جنرل ظہیر الاسلام، اچھا یہ نام یہاں پہ جنرل ظہیر الاسلام کا آیا ہے، لیکن اس وقت DG ISI جنرل رضوان اختر تھے غالباً، لیکن اب چونکہ تحریری جو حکم نامہ آیا ہے اس میں نام ظہیر الاسلام کا ہے، تمام میڈیا اسے رپورٹ کر رہا ہے، تو اس لیے ہم بھی جنرل ظہیر الاسلام کا نام ہی لیں گے۔ تو سن 2014 میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف، DG ISI جنرل ظہیر الاسلام کے علاوہ اس وقت کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان، کور کمانڈر پشاور ہدایت الرحمان اور صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کے خلاف اس کیس کا مقدمہ درج کرنے کی استدعا کی تھی۔ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے استفسار کیا کہ ان بچوں کے ورثاء کی استدعا کے بارے میں وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا ہے، جس پر اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ اس ضمن میں ابھی وزیر اعظم سے بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعہ کے متعلق جو رپورٹ سامنے آئی، اس میں ان افراد کا کوئی کردار نہیں ہے، نہ ہی ان کے بارے میں کچھ کہا گیا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم اپنی تمام غلطیاں تسلیم کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حکام کے خلاف FIR درج نہیں ہو سکتی، جس پر چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ سانے میں چوکیدار اور سپاہیوں کے خلاف کارروائی کی گئی، جبکہ اصل میں کارروائی اوپر سے شروع ہونی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ اوپر والے تنہائیں اور مراد لے کر چلتے بنے، جبکہ نیچے والے مقدمات کا سامنا کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ تھی اصل وجہ کہ بچوں کے والدین نے جو آخری سماعت ہوئی، اس سماعت پہ یہ جو 5 شخصیات ہیں، اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف، DG ISI جنرل ظہیر الاسلام عباسی، وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان، کور کمانڈر پشاور ہدایت الرحمان، یہ جو 5 شخصیات ہیں، ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست جو ہے وہ دی تھی، جس کی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان کو ذاتی حیثیت میں طلب جو ہے وہ کیا گیا۔ اب یہ جو چیف جسٹس گلزار احمد صاحب اور دوسرے جج صاحبان نے جو ریمارکس دیے کہ سپاہی اور چوکیدار جو ہے وہ مقدمات بھگت رہے ہیں اور ان پہ سارا نزلہ جو ہے وہ ڈال دیا گیا، یہ بات بالکل درست ہے۔ اگر یہ میرٹ پہ کارروائی ہوتی تو کم از کم جو اس وقت کور کمانڈر تھا ہدایت الرحمان، یہ اس وقت یہ جیل میں ہوتا، یہ اس کا کورٹ مارشل ٹرائل ہوتا، یہ جیل میں ہوتا۔ یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ مذاکرات مطلب کرنے والے، یہ ہوتے کون ہیں؟ شہداء کے خون کا سودا کرنے والے، یہ ہوتے کون ہیں؟ یعنی کہ ان کو ٹیبل پہ بٹھانے والے۔ یعنی یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ بھائی یعنی پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ غداروں کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو، کرپٹ مافیا کو، لٹیروں کو اس نام پہ انہیں ریلیف دیا جاتا ہے۔ جی ہم چاہتے ہیں کہ جی پاکستان میں امن رہے، سکون رہے اور دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے وہ بہتی رہیں، اس لیے جو ہے وہ انہیں ریلیف دینا، ان کے جرائم کو درگزر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ دراصل ہمیں 400-500 یا سینکڑوں کی تعداد میں یہ الو کے پٹھے ہیں اور افزادے ہیں جو ریاست کے لیے ناصور ہیں، یہ ہمیں درس دیتے ہیں۔ یہ اب یہ وقت ہے کہ یہ سلسلہ رکنا چاہیے، اور میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں درخواست کروں گا کہ یہ جو مقدمہ ہے اس کی روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہو، اور یہ جن لوگوں کے خلاف FIR درج کروانا چاہتے ہیں، بچوں کے والدین، بالکل ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور ان سے تفتیش مطلب کی جائے، اور وہ تفتیش جو ہے وہ پبلک جو ہے وہ کی جائے۔
بالکل یہ ذمہ داری بڑوں پہ عائد ہونی چاہیے تھی. یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کا ہرگز نیچے سپاہی یا چوکیدار جو ہے وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے. یہ کم سے کم کور کمانڈر سے کارروائی جو ہے یہ شروع ہونی چاہیے. بالکل یہ پوائنٹ مطلب ویلڈ ہے, اور اس کی میرٹ پہ انکوائری ہو, غیر جانبدار انکوائری ہو, شفاف انکوائری ہو, اور پتہ چلے کہ کون لوگ ہیں جو یعنی کہ اس کے پیچھے ہیں, اور کس نے جو ان کا ترجمان تھا احسان اللہ احسان اس کو کس نے فرار کرایا. اس کا بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ نوٹس لے, اور سپریم کورٹ اس کی تحقیقات کرے, اور سپریم کورٹ خود ان لوگوں سے انویسٹیگیشن کرے جو لوگ ادھر سیکورٹی ڈیوٹی پہ تعینات تھے. یہ ایسے جو ہے وہ نہیں چلے گا کہ چند لوگ جو ہے وہ ہمیں بیوقوف جو ہے وہ بناتے رہیں اور پوری قوم کو چونا لگائیں. میری طرف سے آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, ویڈیو کو شیئر کریں. آپ سب کے سننے کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.